السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ جب سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سے باہر ہوئی ہے تو بہت ساری تنقید اور بہت ساری خبریں جو ٹیم کے اندر سے، ٹیم مینجمنٹ کے اندر سے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے گیری کرسٹن جو ہیں انہوں نے بیان دیا، ان کا جو ڈریسنگ روم میں میٹنگ ہوئی اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں چلیں کہ اس میں بتایا گیا کہ چیزیں تھی وہ ایکسپوز ہوگی کہ جس میں جتنے پلیئرز تھے ان کی آپس میں یونٹی نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ٹیم ضرور تھے مگر بظاہر ٹیم نظر نہیں آتے تھے، مطلب وہ باہر کسی کے ساتھ کیا لڑیں گے۔ کافی انہوں نے جو کوچ تھے انہوں نے غم و غصہ کیا، غم و عوام میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو اس خبروں کو لے کر وہ جو باتیں تھیں جو کہا جاتا تھا وہ اس باتوں کی تصدیق بھی ہوگی۔ اس کے بعد وہاب ریاض تھے، انہوں نے بھی جب فلوریڈا میں آخری میچ تھا پاکستان اور آئرلینڈ کا، تو اس کے بعد ان ڈریسنگ روم میں میٹنگ ہوئی، اس میں 3 لوگوں نے میٹنگ کی۔ اس میں ایک تو گیری کرسٹن تھے، انہوں نے فٹنس، غصہ، گروپنگ، یونٹی نہ ہونا اس طرح کی، اور جس طرح یہ چل رہی ہیں یہ چیزیں ایسے نہیں چلیں گی، ہماری مجھے ایسے نہیں کرنا، ہمیں اس طرح اس کو کچھ بہتر کرنا پڑے گا، ہر پلیئرز کو اس میں ڈیلیور کرنا پڑے گا، ہر پلیئر کو ایک ٹیم کا حصہ بننا پڑے گا، اس طرح کی باتیں کی۔ اس کے بعد جو تھے وہاب ریاض انہوں نے بھی یہی بات کی، اور جو ایک اہم بات تھی کہ اس میں تیسری جو سپیچ ہوئی تھی وہ بابر اعظم بولے ہیں، بابر اعظم کو 3.5-4 منٹ بولے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ٹیم تو آج جو ٹیم تو ہماری ہار گئی ہے، تو ہم سپر 8 میں کوالیفائی نہیں کر پائے اور T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں، تو ہمارا جو سفر تھا وہ بس یہاں تک ہی تھا، جتنا ہم نے محنت کی، جتنا ہم آپس میں مطلب ہماری ٹریننگ تھی، سب کچھ تھا، جتنا ہم نے محنت کی اتنا ہی رزلٹ ملا ہے، وہ اتنا ہی کر پائے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بولا مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے پتا تھا کون کیا کر رہا ہے، کس کے کیا دماغ میں چل رہا ہے، تو یہ میرا T20 ورلڈ کپ سے پہلے کی سیریز میں بھی مجھے پتا تھا کون کس طرح کر رہا ہے، اندر سے کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، سب کچھ مجھے پتا تھا، میں چیزیں دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں بچہ نہیں ہوں، مجھے یا ان کے بارے میں نہیں پتا، مجھے سارا پتا تھا۔ خیر، تو جو ہم کر سکتے تھے اور اتنا ہی تھا، اینڈ پہ یہی تھا کہ ہم نے یہاں تک ہی اتنی محنت کی تھی تو یہاں تک ہی ہے۔ تو دوستو اس میں آپ کو بتاؤں گا، تو جب بابر اعظم بول رہے تھے تقریباً 3.5-4 منٹ کی بات کر رہے تھے، تو اس میں جتنے بھی اکثر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ڈریسنگ روم میں اگر کپتان ہے یا پھر کوئی بھی مطلب ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے، چیف سلیکٹر کی طرف سے، کوچ کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے، تو جب کسی کو نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی پلیئر اس میں مطلب وہ آگے سے بات کرتا تھا، مگر وہ اس وقت یہ تھا کہ جب بابر اعظم نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی اور انہوں نے بتایا کہ بھائی میں نے مجھے سارا پتہ ہے اور کیا تھا مجھے سب کچھ پتہ ہے، ہم جو ہونا تھا وہ یہی ہونا تھا، یہ رزلٹ تھا، وہ سب کچھ بولا۔ تو کوئی بھی دوستوں جو ٹیم کا جو مطلب پلیئرز تھا، سینئر تھا، جونیئر، کوئی بھی ایک دم سے خاموش تھے، وہ سن رہے تھے، کسی نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، کسی نے آگے سے کچھ نہیں بولا، چپ کر کے سنتے رہے۔ بابر اعظم نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، جو ان کے دل میں تھا وہ سب کچھ بتا دیا، نکال دیا، ایکسپوز کر دیا۔ اس کو پتا تھا کہ میں ایز اے کپتان ضرور ہوں، میں نے کوشش کی اور میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا، ٹھیک ہے، اینڈ پہ ہماری ناکامی ہے، یہ پوری ذمہ داری میرے اکیلے کی نہیں ہے، پوری ٹیم کی ہے۔ جب پوری ٹیم میرے ساتھ ٹیم بن کے کام کرے گی تو ہم کچھ ڈیلیور کر پائیں گے، کچھ محنت جو ہم نے جتنی محنت کی تھی، جو ہم جتنا ڈیلیور کیا اس حساب سے ہمیں جو رزلٹ تھا وہ سامنے آ گیا اور مل گیا۔ تو دوستو میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ اگر یہ جس طرح ہماری وہاں پہ 3 بندوں نے جو اس کے پر ڈریسنگ روم میں ہارنے کے بعد وہاں پہ میٹنگ ہوئی، ان کے مینٹس ہیں وہ اگر دیکھیں تو سب کے مینٹس اگر ان کا نچوڑ نکالیں تو وہ سب کا یہی ہے کہ بھائی ہمارے اندر ایک یونٹی نہیں تھی، ہمارے اندر ہمیں پتہ تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ سارا کچھ
تھا، ہماری فٹنس نہیں تھی، ہمارے پہ کہاں کمیاں تھیں، کہاں پہ کوتاہیاں تھیں، سب کچھ اس میں بتایا گیا. اور نیکسٹ اگر ہم نے اچھا کھیلنا ہے، اچھا ڈیلیور کرنا ہے، آگے کوالیفائی کرنا ہے، اچھے بھی آگے چیمپئن ٹرافی ہے، ڈفرینٹ جو بائی لیٹر سیریز ہیں، ٹیسٹ سیریز ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو لے کے چلنا ہے. تو یہ اس طرح تھوڑی ایسا نہیں ہوگا جب تک ہم ایک پوری ٹیم نہیں بنیں گے. تو اس کا لب لباب اور اس کا جو مطلب نچوڑ یہ تھا. تو میں یہاں پہ بات کروں گا کہ جس طرح انہوں نے ابھی ڈریسنگ روم میں میٹنگ کی یا سارے منٹس تھے، یہ اگر ان کو سب نظر آ رہا تھا، جس طرح بابر نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا تھا سب کو، تو جب بابر یہ دیکھ رہا تھا تو باقی انتظامیہ بھی دیکھ رہی تھی. میرے خیال اگر یہ ٹائم سے پہلے جس طرح ہمارا جو نیوزی لینڈ میں ہوا ایشیا کپ میں جو پرفارم تھا، اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو گیا، پھر دوبارہ سے ان کی لڑائیاں ہوئیں، وسیم اپنا شہین کی ان کی آپس میں، پھر ان کی آپس میں مطلب صلح ہوئی، پھر اس کے بعد اس کو کپتان بنایا گیا، کپتان سے ہٹایا گیا، پھر یہ چیزیں چلتی گئیں. ککول میں ٹریننگ ہمارا وہ کیمپ لگا، اس میں سب کے میرا خیال کہ ان سب بڑوں کو اچھا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ اگر ٹائم سے پہلے ہم بات کر لیتے تو ہو سکتا کہ سچویشن کچھ چینج ہوتی، کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں باقی پلیئرز کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا کہ اپنی ذاتیات کو، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کم سے کم جو 25 کروڑ عوام ہیں جو جن کے دل دھڑکتے ہیں ایک ہمارے پاکستان میں اور ہمارے ملک میں، کرکٹ ہی ہے جس سے جیتنے سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے، اور کوئی ایسی سپورٹس نہیں ہے اور کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. لوگ چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے باہر ہوں، جو پاکستانی عوام ہے، جو پاکستانی فینز ہیں، ان کے دل دھڑکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم گراؤنڈ کے باہر ان کے ویوز لیتے ہیں، ان کی رپورٹس بناتے ہیں، وہ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بڑی تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنے کام کو بند کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو لے کے آتے ہیں، ہوٹلوں میں اتنے پیسے لگاتے ہیں، ٹکٹیں لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے بھی دل ہے، ہمارے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی دل ہیں، جذبات ہے. ہم بھی بڑے ہرٹ ہوئے. ہم یہ ورلڈ کپ کر رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ورلڈ کپ میں کچھ بھی نہیں بچا، کیونکہ جب آپ کے ملک کی ٹیم ہوتی ہے، آپ کی نمائندگی کرنے والی ٹیم ہوتی ہے، وہی چلی جاتی ہے، تو پھر آپ کو وہ چیزیں ساری بے معنی نظر آتی ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سارے یہاں پہ رو بھی رہے تھے، بڑے ڈسہارٹ تھے، کیونکہ یو ایس اے میں فرسٹ ٹائم کرکٹ رائیول ہوئی ہے اور کرکٹ آئی ہے. جو ادھر کے لوگ تھے بڑے خوش تھے، بڑے ایکسائٹڈ تھے، ان کے لیے ایک نیا ایکسپیریمنٹ تھا. مگر وہ افسوس کہ بڑی ان کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا. ہمارے کرکٹرز کو چاہیے کہ یہ جب یہ گرین جرسی پہنتے ہیں، ایک سبز ہلالی پرچم کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب ان کو اپنی ساری ذاتیات، اپنی ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی کوئی بھی رنجش، یہ وہ گروپنگ سب کچھ ہٹا کے پھر اس پرچم کی لاج رکھنی چاہیے، اس جرسی کی لاج رکھنی چاہیے، جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور ایک ہو کر لڑنا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے. ہم باہر رہتے ہیں، اب ہم باہر رہتے ہیں تو مختلف گیمز کو کرتے ہیں، تو جب انڈین ہم سے ملتے ہیں تو وہ ہمیں بڑا اور انداز سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے ایک کرکٹ کو T20 اور ODI فارمیٹ کو انڈیا کے ساتھ پوری دنیا اب دیکھتی ہے. انڈیا اور پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ میچ نہیں ہوتا، وہ ایک اینیمی ہوتی ہے، مطلب جنگ ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کی عزت داؤ پہ لگی ہوتی. پتہ نہیں کیا بات ہے. ہم نے بڑی کوشش کی، ہم جرنلسٹ ہیں، سپورٹس جرنلسٹ ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو صرف گیم سمجھیں، مگر وہ ہم اپنے ورک بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو گیم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مگر جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ہماری کوشش پھر بھی، ہماری سپورٹس ہر چیز ہمارے اپنے پلیئرز کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے ملک کے ساتھ ہوتی ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، ہماری اس وقت ہم کافی سٹریس میں ہوتے ہیں، ہم کافی اس وقت پریشان ہوتے ہیں. پھر بڑے ڈسہارڈ اور دل ٹوٹنے والے کیا کہتے ہیں سچویشن سے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کہ جب ہم ان کو باہر آ کے پھر انڈین کے ویوز لے رہے ہوتے ہیں، ان کا ریئیکشن لے رہے ہوتے ہیں، عوام کا لے رہے ہوتے ہیں، عوام بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، کچھ تو آنکھیں رو رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی دیکھا کچھ عورتیں بھی روئی ہیں. بہت سارے تکلیف میں گزرتے ہیں، بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو وہ تنقید کرتے ہیں. تو میرے خیال یہ اگر یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ مینجمنٹ آئی ہیں، وہ اپنی فیملی کو یہاں پہ ہنی مون بنانے نہیں آئی. وہ ان کو کوئی بھی اگر پلیئرز ہے اس کو وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے، ان کو سمجھانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں، آپ کی بات ہی کر رہا ہوں، آپ بھی بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے پلیئرز کو اگر وہ
डी ट्रैक होते हैं, एक ट्रैक पे नहीं होते, यूनिटी नहीं होती है, हमें उनको कम से कम उनको उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, ना कि यहाँ पे आके बारी जो आगे हमारा मुल्क एक कर्ज़ों में, एक बहरान में पिसा हुआ है, कम से कम वो जो इतना नुकसान होता है, इतने पैसे, इतनी फैमिलीज़ आती हैं, तो वो उनका जो खर्चा होता है कम से कम वो एक अच्छा डिलीवर करें। तो उन्हें चाहिए कि वो टीम मुल्क के लिए खेलें, लोगों के लिए खेलें, लोगों के जज़्बात और दिल के साथ और अवाम के साथ ना खेलें। ये हमारे कौमी हीरो हैं, हम इनको अपने सर पे रखते हैं, अपना ताज बना के रखते हैं कि ये हमें मजबूर ना करें कि हम इनको अपने सर से गिरा दें नीचे। तो चाहे बाबर आज़म को कम से कम हमने जो लोगों ने अपनी राय दी, बाबर आज़म नॉट ए अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए एज़ ए कप्तान, क्योंकि उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी असरअंदाज होता है। बाबर आज़म को चाहिए कि अच्छा प्लेयर बने और इस टीम को लेके चलें। अगर आप कप्तान नहीं हैं तो सोच एक कप्तान वाली बना के चलें, चाहे कोई भी कप्तान है उसको फॉलो करें। और एक टीम का जब तक एक किसी जमात का, जब तक एक ग्रुप का एक अमीर नहीं होगा तो वो जमात, वो टीम, वो कोई भी आगे नहीं जा पाएगी। मेरी ओपिनियन ये है, आपकी क्या ओपिनियन है, तो आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, अगर जिस तरह हम सोचते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, आप भी इसी तरह सोचते हैं कि पाकिस्तान की टीम को चाहिए था कि इन सबको इकट्ठा करते, डिट्रैक्ट होने से ये बातें अगर पहले करते तो रिज़ल्ट कुछ बेहतर होते, कुछ मामला बेहतर होते। हो सकता है कि हम अगर मगर ये दुआओं वाली बातों पे ना आते तो हम आज हमारी टीम अच्छा क्वालिफाई करके सुपर 8 में खेल रही होती और सेमीफाइनल और फाइनल में भी जाती। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ फाइनल में गया, इसी तरह आज यहाँ पे भी हम फाइनल देखते और फाइनल में आते और ट्रॉफ़ी जीत के चैम्पियन बन के घर को लौटते। और 2000 और जो अभी चैम्पियन ट्रॉफ़ी होती है उसके लिए भी हम अच्छा डिलीवर करते। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट क्या होगी हम आपको बताते रहेंगे, आप हमारे साथ रहें। हम कोशिश करेंगे जो टीम के साथ सफ़र कर रहे हैं, जो भी इनकी अपडेट होती है, जो अंदर की होती है, वो हम अपने ज़राए के हिसाब से आपसे डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम।